الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوگر صاحب سجادہ حضرت مخدوم گرامی قدر علامہ سید احمد بخاری نظامی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، مخدوم گرامی قدر شہزادہ حضور محدث اعظم حضرت علامہ سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ، برادر عزیز حضرت علامہ سید کاشی پاشا صاحب، جملہ عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاید آج سے بڑا میری زندگی میں کسی محفل میں کوئی امتحان اب نہ ہوگا کہ حضور غازی ملت کی گفتگو کے بعد میں گفتگو کے لیے حاضر ہوں، اور آپ جانتے ہیں یہ محفل میں بیٹھ کر کچھ بول دیں تو اس کے بعد لوگ بول نہیں سکتے، یہ خطاب کریں تو اب ان کے بعد کیا بولا جا سکتا ہے، لیکن حضرت ہی کا حکم تھا کہ میری گفتگو بعد میں ہو، تب میری گفتگو بالکل ایسے ہی ہوگی جیسے بہت تیز رفتار چھما چھم گھنگور گھٹاؤں کے اندر بارش ہوتی ہے اور سب طرف جل تھل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بارش رک جاتی ہے تو درختوں کے پتوں پر وہ پانی جم جاتا ہے، گھروں کے چھتوں پر وہ پانی جم جاتا ہے، اور پھر ہوائیں چلتی ہے تو درختوں کے پتوں سے جو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں تو ناسمجھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی بارش پھر سے ہو رہی ہے، لیکن وہ نئی بارش نہیں ہوتی بلکہ اسی بارش کے بچے کچھ ایک قطرے ہوتے ہیں۔ تو میری گفتگو حضور غازی ملت کی گفتگو کے بعد ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے برسنے کے بعد جو ہے وہ چند قطرے اس محفل پر رمجھم برسے۔ آئیے جو عنوان مجھے دیا گیا ہے
وہ عنوان ہے اصلاح قلب و نظر۔ اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور جب قلب و نظر کی اصلاح ہوتی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، شہر ابراہیم کی قسم، شہر عیسیٰ کی قسم، شہر موسیٰ کی قسم، شہر محبوب کی قسم، بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم یعنی خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا۔ انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا عظیم شاہکار ہے۔ قدرت نے زمین بنائی، قدرت نے آسمان بنائے، قدرت نے چاند بنائے، قدرت نے چاند بنایا، قدرت نے سورج بنایا، قدرت نے سورج کی کرنیں بنائی، یہ آبشار قدرت نے بنائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے شفق کا جمال بنایا، افق کی سرخی بنایا، جو ہے وہ دریاؤں کی روانی بنائی، سمندر کی طغیانی بنائی۔ اللہ اکبر! اتنے بڑے آسمان پر قدرت نے سوریا کو سجایا، لیکن میرے اللہ نے کسی کے حسن پر 4 قسمیں نہیں اٹھائی، بلکہ 4 قسمیں اٹھا کر انسان کے حسن کو بیان کیا گیا۔ آخر اے انسان تیری اتنی عظمت کیوں ہے؟ انسان کی عظمت کا راز کیا ہے؟ کیا اور لوگوں کے پاس حسن نہیں ہے؟ اللہ اکبر! جب گلاب کھلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں خوبصورت ہے، کلیاں مسکراتی ہے تو لوگ کہتے ہیں خوبصورت ہے، چاند کی چاندنی دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں خوبصورت ہے، سورج کی شعاعیں دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں خوبصورت ہے۔ یہ حسن ہی تو حسن ہے۔ کائنات کے حسن کو دیکھ کر انسان اندھا ہوا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ مظاہر قدرت کو دیکھ کر لوگ انہیں خدا مان بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ اللہ مولا تیری عظمتوں پہ قربان، تو نے کسی کے حسن کو قسم اٹھا کر کے بیان نہیں کیا، لیکن 4 قسمیں اٹھائی لکھے اور انسان کے حسن کو بیان کیا۔ کیا ہر انسان خوبصورت ہے؟ انسان کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ انسان کے حسن کا راز کیا ہے؟ اگر سفید چمڑیاں ہی انسان کی خوبصورتی ہوتی تو جو ہے وہ برطانیہ کے لوگ بہت زیادہ خوبصورت مانے جاتے، پھر بلال کو ہم کس کھانے میں رکھتے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتا چلا چمڑیوں کا حسن حسن نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اونچی ناک کا حسن مکمل حسن نہیں ہے، بڑی آنکھوں کا حسن مکمل حسن نہیں ہے۔ اصل حسن یہ ہے کہ انسان کا دل سنور جائے، انسان کی نگاہیں سنور جائے۔ اللہ اکبر! اور دل کیوں سنورتا ہے؟ دل کیسے سنورتا ہے؟ دل کب سنورتا ہے؟ آئیے آپ کو بتاؤں۔ اللہ نے انسان کو وجود عطا فرمایا، آنکھیں دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، زبان بولنے کے لیے، زبان چکھنے کے لیے، ناک سونگھنے کے لیے، پیر چلنے کے لیے۔ اللہ اللہ! ہر ایک اعضا، تمام اعضا کا الگ الگ استعمال ہے۔ اللہ اکبر! اب دیکھو اعضا کو صحیح رنگ دینا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ طاقتور ہے، اگر اس ہاتھ کا کام آپ صحیح استعمال میں نہیں کریں گے، ہاتھ کا صحیح استعمال کیا ہے؟ ہاتھ کا صحیح استعمال یہ ہے کہ وہ کسی کمزور کو سہارا دے دے، کسی اندھے کو راستہ پار کرا دے۔ اللہ اکبر! اس ہاتھ کا کام یہ ہے کہ کسی کا آنچل تار تار کرنے کی بجائے یہ کسی بیوہ کے سر پہ آنچل ڈال کے اس کی عزت کو تحفظ فراہم کرے۔ لیکن اللہ اکبر! تم نے ہاتھ کو صحیح کام پر نہ لگایا تو یہ ہاتھ کیا کرے گا؟ یہ ہاتھ جو ہے اللہ اکبر کبھی کسی پہ ظلم کرے گا، کبھی کسی پہ زیادتی کرے گا، کبھی کسی کو مارے گا، کبھی کسی کو قتل کرے گا۔ ہاتھ کو اللہ نے طاقتور بنایا، صحیح رنگ نہ دو گے، صحیح ذمہ داری نہ دو گے، صحیح کام نہ دو گے، وہ برائی پر لگ جائے گا۔ اسی طرح آنکھ کا بھی استعمال ہے، آنکھ دیکھنے کے لیے ہے۔ علماء کو دیکھو، سادات کو دیکھو،
मुसहफ़ कुरान को देखो, तिलावत कुरान करो, औलिया अल्लाह के मज़ारात की ज़ियारत करो। इसी तरह से माँ बाप के चेहरे को देखो तो आँख से माँ बाप का चेहरा देखने पर मकबूल हज का सवाब मिल जाया करता है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, अगर तुमने आँख को सही इस्तेमाल न किया तो फिर ये आँख ज़िना के मनासिर देखेगी, ये आँख यूट्यूब पर जो है वो फेसबुक पर बैठ करके ज़िना के मनासिर को तकेगी, बुराइयों को तकेगी, किसी का हुस्न तक करके जहन्नम के अजाब को मोल लेगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अल्लाह अकबर। इसी तरह आँख देखने के लिए है, हाथ पकड़ने के लिए है, पैर चलने के लिए है, तो इस पूरे आज़ा के अंदर एक सुल्तान है, एक सरदार है, उसी को कल्ब कहते हैं, उसी को दिल कहते हैं। और इस्लाम में बड़ी अहमियत है दिल की, इसलिए कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया तो शैतान चारों तरफ घूम कर कहता था, ये तो इतना कमजोर है, अगर खाना न मिले तो भी ये गिर पड़े और ज्यादा खा ले तो भी चलने के काबिल न रहे। लेकिन इसकी अफजलियत का राज मेरे कुछ समझ में नहीं आता। शायद इसके सीने में बाईं तरफ कुछ छुपी हुई चीज है, वहां तक मेरी नजर नहीं पहुंचती। शायद इस इंसान की कामयाबी का राज वही है। झूठा सच कह गया, यकीनन इंसान की कामयाबी का राज वही था जहां शैतान की नजर नहीं जा रही थी। और उसी को दिल कहते हैं, उसी को कल्ब कहते हैं। आंख का काम देखना है, कान का काम सुनना है, जबान का काम बोलना है, हाथ का काम जो है वो ताकत के बल पर किसी को सहारा देना है, पैर का काम चलना है, वगैरह वगैरह। दिल का काम क्या है? दिल का काम है किसी से प्यार करना, दिल का काम है किसी से मोहब्बत करना, दिल का काम है किसी से उल्फत करना। इसीलिए इंसान उन्स से मुश्तक है, और उन्स का माना होता है प्यार करने के। इंसान को पैदा ही प्यार के लिए किया गया है। अगर इंसान के अंदर प्यार है तो वो इंसान कहलाने का हकदार है, और उसके अंदर अगर प्यार नहीं है वो सब कुछ हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता। इंसान उन्स से है। अब अल्लाह ने इंसान को बनाया और उसको दिल दिया, तो आंख को सही मनाजिर ना मिले तो आंख गुमराह हो जाती है, हाथ को सही काम ना मिले तो हाथ का मिसयूज होने लगता है, पैर को सही काम ना मिले तो पैर भटकने लगते हैं। तब दिल का काम है प्यार करना। अब अगर दिल को सही समत न मिले तो ये दिल गुनाहों से प्यार करेगा, ये दिल जराइम से प्यार करेगा, ये दिल जुल्म से प्यार करेगा, ये दिल ज्यादती से प्यार करेगा। कुदरत ने कैसा रहम किया, दिल दिया तो दिलदार भी पैदा किया, दिल दिया तो दिलदार भी पैदा किया, और उस दिलदार को सबसे ज्यादा हुस्न जमाल दिया। फूलों का तबस्सुम, कलियों की जवानी, चांद की मासूम किरणें, सूरज की शुआएं, गिरते हुए आबशार, चिड़ियों की चहचहाहट, अंबियाए किराम का तकद्दुस, शफक का जमाल, उफक की सुर्खी, जमीन का सब्जा, सितारों की अंजुमन। जब सारे हुस्न को समेटा जाता है तो उस दिलदार का हुस्न बनता है। सब हसीन है, वो सरापा हुस्न है। सब हसीन है, वो सरापा हुस्न है, और कोई उस वक्त तक के हसीन हो नहीं सकता जब तक के उसके हुस्न की मिलावट नहीं होती। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन ने उनसे पूछा था, या रसूल अल्लाह, आप ज्यादा खूबसूरत हैं या यूसुफ ज्यादा खूबसूरत थे? उम्मुल मोमिनीन का सवाल है, आप ज्यादा खूबसूरत हैं या यूसुफ ज्यादा खूबसूरत थे? क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, और क्यों दीन के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। आप ज्यादा खूबसूरत हैं या ज्यादा खूबसूरत
खूबसूरत थे अलैहिस्सलाम। तो उस वक्त मेरे आका ने कैसा प्यारा जवाब दिया। सरकार ने फरमाया, आयशा मेरे हुस्न में नमक है, नमक मेरे हुस्न में नमक है। एक जुमले में सरकार ने अपने हुस्न को कैसे बयान किया। नमक का मतलब क्या है? आयशा मेरे हुस्न में नमक है, मतलब क्या? अल्लाह अकबर, एक इंसान सारे खाने बनाए और बहुत कीमती मसालों से बनाए, तेल की बजाय देसी घी डाल दे, कीमती मसाले डाल दे, सारे इंतजामात कर दे, लेकिन जैसे ही लोग दस्तरखान पे बैठे और मुंह में लुकमा डालें और उनको जैसे मुंह में लुकमा गया, सारे कीमती मसाले थे, लेकिन कहने वाला नाक चढ़ाने लगा, आंखें कंखियों से एक दूसरे को इशारा करने लगी। मेजबान परेशान हो गया, क्या हुआ? कोई कसर तो नहीं रखी थी कीमती खाना बनाने में? लोगों ने कहा नमक नहीं है। जब तक के नमक नहीं मिलता खाने में लज्जत नहीं आती। हुजूर फरमाते हैं, आयशा मेरे हुस्न में नमक है, यानी जिसको भी खूबसूरत कुदरत करना चाहती है उसमें मेरे हुस्न की मिलावट कर देती है। जैसे नमक मिलने से खाना लजीज होता है, वैसे हुस्न मुस्तफ़ा मिलने से लोग हसीन होते हैं। अब यूसुफ को जो हुस्न मिला वो हुस्न मुस्तफ़ा का सदका है। चांद को जो हुस्न मिला हुस्न मुस्तफ़ा का सदका है। फूलों को जो हुस्न मिला हुस्न मुस्तफ़ा का सदका है। उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। तो कुदरत ने दिल दिया तो दिलदार भी दिया, और इतना हुस्न वाला दिया कि अल्लामा जामी कहते हैं, अल्लामा जामी कहते हैं, हजरत याकूब मी गोयत, हजरत याकूब मी गोयत, फिदायत या रसूल, दीदे मन, यूसुफे मन, मिस्र मन, कनाने मन। सरकार आप पर मैं भी कुर्बान, मेरा दीदा भी कुर्बान, मेरा यूसुफ भी कुर्बान, मिस्र भी कुर्बान, कनान भी कुर्बान। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती हैं कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने वाली औरतें मेरे महबूब को देख लेती तो यूसुफ को देखा तो उंगलियां काट ली, मेरे महबूब को देखती तो अपने दिलों को काट लेती। ये हुस्न है। तो कुदरत ने दिल दिया, दिलदार भी दिया। अब दिल की इस्लाह कैसे होती है? जब वो यार दिल में आता है, जब उस यार का इश्क दिल में समाता है। पूरी दुनिया के अहले इल्म, अहले कलम, मुकर्रिरीन और खुतबा कौम की इस्लाह करना चाहते हैं। मैं कहता हूं एक उन्वान पे ईमानदारी से अगर मेहनत हो गई होती तो पूरी दुनिया की इस्लाह हो जाती। क्या? हुस्न मुस्तफ़ा के जरिए इश्क मुस्तफ़ा दिल में पैदा कर। इसलिए कि जब उनका दिल इश्क, उनके इश्क को दिल में पैदा कर लिया जाता है तो दिल संवर जाता है। दिल संवरने का बेहतरीन सबब और जरिया उनका दिल में आना है। इसलिए कि मक्के वाले तो मां की गोद से शराब पीते थे, उनको शराब से रोका किसने? आज गुटखा खाने वाले को तकरीरें कर कर के भी लोग संभाल नहीं पाते। नहीं छूटता मौलाना, सिगरेट नहीं छूटती। माँ के गोद में शराब पीने वालों को शराब से नफरत कैसे पैदा कर दी गई? बस यही हुजूर ने अपने सहाबा के दिल में अपनी मोहब्बत और इश्क पैदा कर दिया। जान से ज्यादा मोहब्बत करते थे, और जब मोहब्बत और इश्क करते थे हुजूर ने मुनादी से कहा जाके ऐलान कर दो आज के बाद शराब हराम हो गई है। तारीख की औरात गवाह है कि जब ये ऐलान हुआ था तो उस वक्त मदीने की गलियों में चाहे वो शराब बह रही थी, जिनके हाथों में प्याले थे उन्होंने प्याले पटक दिए, जिनके मुंह में जा चुकी थी शराब उन्होंने कुल्ली कर दी, बल्कि बर्तन भी तोड़ दिए, मटके भी तोड़ दिए। अब शराब से मोहब्बत न रही, इसलिए कि दिल में महबूब आ चुके थे। 360 बुतों की इबादत करने वालों को एक खुदा के सामने जिसने झुकाया है वो मुस्तफा जाने रहमत का इश्क है। तो दिलों की इस्लाह का बेहतरीन जरिया मोहब्बत रसूल है, इश्क मुस्तफा है। जब हुजूर दिल में आते हैं, जब वो दिल में आते हैं तो पापियों के दिल भी एक सेकंड के अंदर बदल जाते हैं।
देखो, एक हदीस पाक का मफहूम है। एक जवान था जिसका नाम था फुजाला। फुजाला एक जवान था, उसकी आदत थी जब वो काबे का तवाफ करने जाता तो वो एक लड़की से दिल लगी करता। उसके दिल में एक लड़की से प्यार था, मक्के की खूबसूरत से उसे प्यार हो गया था। जाता, हालत कुफ्र में भी लोग काबे का तवाफ करते थे, हालत कुफ्र में भी लोग हज करते थे, तो वो जाता आता और आते जाते लड़की से दिल लगी करता, मजाक करता। एक दिन वो जवान जिसका नाम फुजाला था, जब वो गया और जाने के बाद उसने दिल लगी की और काबे का तवाफ करने के लिए सहने काबा में कदम रखा तो क्या देखा, एक परी पैकर, साहिबे हुस्न जमाल, चेहरे वद्दुहा वाला, जुल्फे वल्लैल वाला, नरगिसी आंखों वाला। उनके लब का हाल ये है कि गुले कुद्स की पंखड़ियां लगे। वो गुल है लबहाए नाजुकुन के, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। आपने गुलाब को तो गुलशन में देखा होगा, लेकिन अगर गुलशन को किसी गुलाब में देखना है तो चेहरे मुस्तफा को देखो। फुजाला की नजर चेहरे मुस्तफा पर पड़ी, हैरान हो गए, कोई इतना भी खूबसूरत है। सहाबा कहते हैं वल्लाह अगर अल्लाह कुरान नाजिल ना भी करता तो हुस्न मुस्तफा इतना था कि लोग चेहरे मुस्तफा देखकर मुसलमान हो जाया करें। हुजूर का हुस्न ये था, अल्लाह के हबीब के हुस्न का हाल ये था। जब उन्होंने फुजाला ने चेहरे मुस्तफा देखा, सोचा ये वही है जिसने मक्के में माज़अल्लाह इख्तिलाफ पैदा कर रखा है। गलत प्रोपेगेंडा था। एक खंजर लिया, कमर में बांधा और हुजूर के करीब आकर के चलने लगा फुजाला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा, जिसे देखा कुर्बान वो निगाहों की नजर क्या थी। तौरात में लिखा है कि हुजूर की शान है कि वो बहुत मुस्कुराएंगे और बहुत कत्ल करेंगे। इसको साहिब मुआरिज में भी लिखा है, साहिब मुआरिज ने भी लिखा है, बहुत मुस्कुराएंगे और बहुत कत्ल करेंगे। लेकिन हैरत ये होती है, मुस्कुराते तो बहुत थे लेकिन किसी को कत्ल तो न किया एक के सिवा। वो बहुत कत्ल करेंगे का क्या मतलब? अच्छा, कत्ल जब भी किया जाता है तो मुस्कुरा के थोड़ी कत्ल करते, कत्ल तो गुस्से में करते। कत्ल करने वाला गुस्से में कत्ल करता है, मुस्कुरा कर नहीं। लेकिन तौरात में मुस्कुराने के बाद कत्ल का जिक्र है, गुस्से के बाद नहीं। और हुजूर की सिफत बयान की गई, बहुत मुस्कुराएंगे और कत्ल करेंगे। इसकी बड़ी प्यारी तशरीह पीर मेहली शाह साहब ने की है। गुस्से से कत्ल करना तो सबको आता है, लेकिन मुस्कुरा के कत्ल करने का मतलब यह है कि लोगों को अपने हुस्न और इश्क का कतील बना देंगे, अपने हुस्न और अपने इश्क का कतील बना देंगे। और फिर पीर साहब कहते हैं, इसीलिए हुजूर की जो अबरू थे, हुजूर के जो अबरू वो मिसले कमान के थे और हुजूर के जो भवों के बाल थे मिसले तीर के थे। कुदरत ने अपने हबीब को वो हुस्न दिया था, तलवार का हुस्न नहीं, कमान और तीर का। तलवार और तीर कमान में फर्क ये होता है, तलवार चलती है तो सिर्फ करीब वाले कत्ल होते हैं, लेकिन जब तीर चलता है तो करीब वाले भी कत्ल होते हैं और दूर वाले भी कत्ल होते हैं। उनके हुस्न के अंदर तलवार नहीं बल्कि तीरों का असर था। करीब वाला बिलाल भी कत्ल हुआ, दूर वाला उवैस भी कत्ल हुआ। और आज तक के कतीलान इश्क मौजूद है, बिन देखे आधी रात तक जब उनके नाम पर यूं मजमा जमता है, बल्कि उनका नाम तो अपनी जगह उनके बेटे के नाम पे लोग पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं, तो उनके हुस्न का आलम क्या होगा, मुस्तफा जान रहमत की शान क्या होगी। अल्लाह अकबर। तो फुजाला ने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम तवाफ कर रहे, साथ साथ चलने लगा। सरकार ने देखा, देख के मुस्कुराया। हम दुश्मनों को देख करके गुस्से में आते हैं, लेकिन हुजूर ने देख के मुस्कुराया और फिर फरमाया, फुजाला क्या सोच रहा है? फुजाला क्या सोच रहा है? फुजाला ने कहा, कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया, ऐसा नहीं सोचते फुजाला, तो मुझे कत्ल करने का सोच रहा है। जिसकी निगाहों से खुदा की जात न छुपी,
اس کی نگاہوں سے فضالہ کے دل کی بات کیا چھپ سکتی تھی؟ سرکار نے فرمایا فضالہ ایسے نہیں سوچتے، اس کی نہیں، میں آپ کے قتل کا نہیں سوچ رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اگر قتل کا نہیں سوچ رہا ہے تو حرم میں کمر میں کھنجر لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، سوچا میرے دل کو بھی جانتے ہیں، میرے کمر کے خنجر کو بھی جانتے ہیں۔ بس حضور علیہ السلام سے یہ سنا، سرکار نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یوں ہاتھ مار کے کہا ایسا نہیں سوچتے۔ فضالہ کہتے خدا کی عزت کی قسم اسی وقت حضور کی نفرت دلوں سے نکل گئی، حضور کا دل میں عشق پیدا ہو گیا۔ اب جب دل میں عشق پیدا ہوا فضالہ بدلے، دل میں حضور آ گئے فضالہ بدلے، کائنات میں حضور آئے تو کائنات بدل گئی، تو حضور دل میں آئے تو دل کیوں نہیں بدلتا؟ اسی لیے اللہ کے ولی دل بدلنے نہیں آتے، اللہ کے ولی دل بدلنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ خانقاہوں میں دل بدلے جاتے ہیں، خانقاہوں میں جسم کی نمائش پر جو ہے وہ توجہ نہیں دی جاتی بلکہ دلوں پہ توجہ دی جاتی ہے، اس لیے کہ جب دل سنورتا ہے تو پورا انسان سنور جاتا ہے، دل سنور جائے انسان فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے، اور دل بگڑ جائے تو انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ دل سنورتا کہ حضور آ جائے، اور حضور آتے کیسے ہیں؟ اس کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ہیں ان کے۔ میں بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا، گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ فضالہ کے دل میں عشق رسول آ گیا، محبت رسول آ گئی۔ فضالہ کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں ایک طواف آپ کے ساتھ، طواف کرنے والے قیامت تک طواف کریں گے، لیکن فضالہ جیسا طواف، دو کعبوں کا ایک ساتھ طواف، کعبہ، کعبے کا کعبہ اور فضالہ، دو کعبے کا ایک ساتھ طواف، بلکہ کعبے کے کعبہ کے ساتھ طواف۔ فضالہ کیا قسمت، نبی کے یار کتنے قسمت والے تھے، کوئی خواب میں حضور کو دیکھ لے ہم اس کے پیر چومتے ہیں، صحابہ نے خواب میں نہیں دیکھا تھا، ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا تھا۔ اس لیے لوگوں کو صحابہ کی اہمیت بھی پتہ ہونی چاہیے، ہر اینا گہرا منہ کھول کر بات کرنے لگتا ہے وہ تو یہ تھے اور وہ تو وہ تھے، ارے نادان تو خواب میں دیکھنے ترستا ہے، وہ رسول اللہ کو بار بار دیکھا کرتے، اور ان کی آنکھیں اتنی محترم ہو گئی تھی کہ خدا ان آنکھوں کو پیار سے دیکھتے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے؟ جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، اللہ اکبر۔ فضالہ نے کعبے کا طواف کیا، دیکھو دل بدلتا ہے تو انسان کیسے بدلتا ہے؟ دل بدلنے کے بعد انسان کو بدلنے کے لیے وقت نہیں لگتا، اور دل بدلتا ہے حضور کے آنے پر، اور جب حضور آ جائے تو چونکہ دل ہی سب کچھ کرتا رہتا ہے، ابھی حضرت نے فرمایا نا کٹ پتلی، تو دل کے ہاتھ میں سارے اعضاء کی کٹ پتلی ہے، دل ہی اندر بیٹھ کر کے حضرت نے کسی اور رنگ میں کہا، ان کا فیض لے کر کے میں اس رنگ میں کہہ رہا ہوں، دل اندر بیٹھ کر کے ہاتھ کو ظلم کر یہ دل، مت کر یہ بھی دل۔ فرق اتنا ہے جب دل میں حضور آتے ہیں تو پھر ہاتھ ظلم نہیں کرتا۔ حضرت نے فاروق اعظم کا واقعہ بیان کیا، اسی کو یوں بھی سمجھ لیں، جب تک حضور دل میں نہ آئے تھے تو تلوار اہل حق کے خلاف تھی، ظلم کے لیے، حضور آ گئے ظلم مٹانے کے لیے۔ دل بدلا نا، دل بدلا، انقلاب آ گیا، اور انقلاب کو انقلاب کیوں کہتے ہیں؟ بدلاؤ، کیونکہ انقلاب قلب سے آتا ہے، انقلاب اور قلب کے مادے میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی لیے انقلاب جب بھی آیا قلب والوں سے آیا۔ دیکھ لیں ہندوستان میں انگریز جب ظلم کر رہا تھا تو انقلاب کس سے آیا؟ جس سے آیا اسے فضل خیر آبادی کہتے ہیں، کیوں؟ وہ صاحب دل تھے۔ ہندوستان میں جب سورج چاند ستارے حتیٰ کہ گوبر تک کی عبادت ہو رہی تھی، اس وقت انقلاب آیا تو اہل منبر کی تقریر سے نہیں آیا، اہل دل کی محبتوں سے آیا۔ محبوب الہی نے انقلاب پیدا کیا،
نظام الدین اولیاء نے، قطب الدین بختیار کاکی نے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے، مجدد الفسانی نے اہل زبان اکبر کی تائید کر رہے تھے، اہل دل جیل جا کر اکبر کی مخالفت کر رہا تھا۔ زبان والے پیچھے رہ گئے، دل والا آگے نکل گئے۔ زبان والے پیچھے رہ گئے۔ فیضی کی قبر کہاں ہے کسی کو نہیں پتا۔ جیل میں جانے والا مجدد الفسانی آج بھی گنبد جگمگا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل والوں سے انقلابات۔ آپ انقلاب پیدا کرنے نکلے ہیں، دنیا جانتی ہے نعروں سے انقلاب نہیں آتا، انقلاب دل والوں سے آتا ہے، انقلاب دل والوں سے آتا ہے۔ 360 کو کعبے سے ہٹایا اہل زبان نے نہیں، عرب والوں کی زبان بڑی عظیم تھی، اپنے آپ کو عربی اور ساری دنیا کو عجمی گونگا کہتے تھے۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچھے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ زبان والوں نے انقلاب نہیں بپا کیا بلکہ دل والوں نے انقلاب، جن کے دل میں یار آ گیا، جن کے دل میں یار آ گیا۔ فضالہ کیسے بدلے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ کا استعمال صحیح کرو، آنکھ کا استعمال صحیح کرو، زبان کا استعمال۔ میں کہتا ہوں ہاتھ پیر پہ محنت کرنے والوں، دل پہ محنت کرو۔ اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ عنوان اس سال خانقاہ شریف والوں نے نہیں رکھا، حضرت کی مرضی سے رکھا گیا۔ کیا بات ہے، بے شک صحیح بات، حضرت کی مرضی سے رکھا گیا جی، اس لیے کہ خانقاہ والوں کو تو دل ہی چاہیے، کیا بات، خانقاہ والوں کو تو دل ہی چاہیے۔ اہل دل کی بڑی ضرورت ہے۔ آج اہل زبان ملتے ہیں، اہل دل نہیں ملتے۔ اہل دل کو ڈھونڈو، سڑک پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گھر میں بیٹھ کے انقلاب آئے گا۔ ہم سڑک پہ آ کر بھی بدل نہیں پا رہے ہیں، وہ اکیلے مسلح پہ بیٹھ کے کائنات کا نظام بدل دیتے ہیں۔ بے شک بہت خوب مولانا۔ ہم اہل زبان ہیں، بادشاہوں کے دروازوں پر پیشانیاں رگڑتے ہیں۔ یہ محبوب الہی اہل دل تھے۔ بادشاہ نے تمنا ظاہر کی، ایک نظر دیکھ تو لوں، کہا کہ ہم نہیں اجازت دیتے، ملنا تو دور کی بات، اپنا آپ دکھا بھی نہیں سکتے، اپنا آپ دکھا بھی نہیں سکتے۔ ایک دن پلان کیا چپکے سے آئیں گے، پتا چل گیا تو فرمایا خانقاہ کے 2 دروازے اسی لیے بنائے ہیں کہ ایک سے بادشاہ آئے گا تو دوسرے سے ہم نکل کر چلے جائیں گے، اور ایک مقام پر میت میں بادشاہ سے ملاقات ہو گئی تو پیر لمبے کر کے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا شیخ الاسلام ہو، سلطان المشائخ ہو، اتنے بڑے عالم ہو، اتنے بڑے بزرگ ہو، بادشاہ کے سامنے پیر پھیلا کر فرمایا ہاں جہاں ہاتھ پھیلتے ہیں وہاں پیر نہیں پھیلتے، اور جہاں ہاتھ نہیں پھیلتے وہاں پیر پھیلائے جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محبوب الہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فضالہ جب دل میں یار آ گیا، یار دل میں آئے پھر وہ کٹ پتلی کی طرح آنکھ کو بھی نچاتا ہے۔ جب یار دل میں آتا ہے تو پھر کہتا ہے میرے سوا کسی کو نہیں دیکھنا، میرے سوا۔ جب یار آتا ہے نا، عشق بڑا باغیرت ہوتا ہے۔ میری سنی قوم عشق رسول کی بڑی بات کرتی ہے۔ ایک دن جنید بغدادی کے پاس ایک عورت آئی، کہ لگی حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ بیٹی پوچھو، کہ حضور میرے شوہر دوسری شادی کرنا چاہتے۔ عورت کے لیے مسئلہ بہت بڑا ہے جی، میرے شوہر دوسری شادی کرنا چاہتے، لیکن جنید بغدادی تھے، طاؤس العلماء تھے، سید الطائفہ تھے، غوث پاک کے پیروں کے پیر ہے، غریب نواز کے پیروں کے پیر ہے۔ سید الطائفہ نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، جائز ہے، اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، شرط یہ کہ عدل کرے، انصاف کرے۔ اس نے سرد آنکھ کھینچی اور کہا حضرت اگر شریعت اجازت دیتی تو چہرہ کھول کر بتاتی کہ مجھ جیسی خوبصورت اگر کسی کے پاس ہو تو دوسری کی طرف توجہ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ اتنا سننا تھا، جنید بغدادی چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے۔ وہ تو چلی گئی، ہوش آیا، لوگوں نے کہا اس عورت کے جملے میں کیا تھا؟ فرمایا نادانو، جس کے پاس اتنی حسن والی عورت ہو،
اگر وہ کسی اور پہ توجہ کرے تو یہ ظلم ہے، میرے پاس تو حبیب خدا کا حسن ہے۔ سبحان اگر اللہ۔ ہم کسی اور کی طرف توجہ کریں کیا تو ہم سے بات بڑا ہے۔ ظالم کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ موبائل کے اسکرین پر ہیروائن کی تصویر رکھنے والوں، ہیرو کی تصویر رکھنے والوں، ہیرو ہیروائن کے اداکاروں کے طریقے پر مٹک مٹک کر چلنے والوں، جس کو خدا نے ایسا محبوب دیا ہو کہ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے، جس کی سنتوں پہ عمل کر کے انسان محبوب خدا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ان کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ فضالہ کے دل میں یار آیا، دل سنور گیا، 1 سیکنڈ میں سنور گیا، اس لیے کہ دل والوں سے ہی دل سنورتے ہیں۔ کتابیں انقلاب پیدا نہیں کرتی، اہل دل انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ بے شک۔ اس لیے کہ دل سے دل کے چراغ جلتے ہیں، دل سے دل کے چراغ جلتے ہیں۔ اسی لیے حضرت محبوب الہی نے کہا تھا نا، ہر قوم ملت راہ دینے وہ قبلہ گاہے۔ حضرت خسرو نے کہا تھا، من قبلہ راست کردم بر سمت کچ کلاہے۔ ایک ترچی ٹوپی والے کے ذریعے سے میں نے اپنے دل کا قبلہ درست کر لیا ہے، اپنے دل کا قبلہ درست کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دل سورا فضالہ کا گھر کی طرف جا رہے ہیں، وہ لڑکی انتظار میں ہے، فضالہ اب آئے گا، ہنسی مذاق کریں گے، دل لگی کریں گے، دیوار شکن کہے ہوں گے۔ جیسے فضالہ آئے، لڑکی کا گھر آیا، نگاہیں جھک گئی، آگے بڑھنے لگے۔ لڑکی نے کہا، فضالہ، او فضالہ، فضالہ ادھر تو آ۔ فضالہ رک گئے، نگاہیں جھک گئی، کہا نہیں آتا، واہ 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 واہ۔ نہیں آتا۔ فضالہ بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، کوئی توہین ہو گئی؟ نہیں، کوئی گستاخی توہین نہیں ہوئی۔ اب میں تیرے کام کا نہ رہا۔ کیوں میرے کام کا نہ رہا؟ اس لیے کہ جب تک دل میں وہ نہ آیا تھا، دل آوارہ تھا۔ جب دل میں حبیب خدا دلدار آ گیا ہے، اب یہ دل کسی کو دینا نہیں ہے، جس کو جو دل ان کو دے چکا ہوں، اب وہ دل کسی کو نہیں دے سکتا۔ ایک لمحے میں فضالہ بے بدل شک، سبحان تو اللہ۔ یہی دل ہے۔ جب دل سنورتا ہے تو نگاہیں خود بخود سنور جاتی ہیں۔ جب دل سنورتا ہے، بس آخری بات اختتام کو لے جاتے ہیں، جب دل میں وہ آ جاتے ہیں اور دل سنور جاتا ہے، انسان کتنا محترم ہو جاتا ہے۔ عرش جس کو تلاش کرتا ہے، انسان کتنا محترم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا، آدمی تو سب بن گئے، انسان کتنے بنے؟ انسان کتنے بنے؟ دنیا کو انسانوں کی ضرورت ہے۔ جب دل سنور جاتا ہے، انسان کتنا محترم ہو جاتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں سلطان العارفین کون ہے جانتے؟ بایزید بستامی وہ ہیں، سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اولیاء میں بایزید کی شان یہ ہے جیسے فرشتوں میں جبریل امین کی شان ہے۔ وہ سلطان العارفین بایزید اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ بایزید خون کے آنسو رو رہے ہیں، آسمان کی طرف نگاہیں ہیں۔ خون کے آنسوؤں کا محاورہ تو سنا ہے لیکن شاید کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ خون کے آنسو رو رہے ہیں، آسمان کی طرف نگاہیں۔ مرید آتا ہے، سرکار آپ خون رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا، بیٹے 2 قدم میں عرش پر گیا تھا، 2 قدم میں عرش پر گیا تھا، پھر عرش کو میں نے ایسے بے چین دیکھا جیسے پیاسا بھیڑیا پیاس کی وجہ سے جنگل میں بے قرار رہتا ہے۔ ارے جب میں نے عرش کو بے چین بے قرار دیکھا تو میں نے پوچھا، اے عرش تو پیاسے بھیڑیے کی طرح جیسے وہ جنگل میں پانی کے لیے تڑپتا بے چین رہتا ہے، تو ایسے بے قرار ہے؟ کہاں؟ کیوں؟ کہ یار کو ڈھونڈ رہا ہوں، اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، اللہ نہیں ملتا، اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ارے ہمیں تو پتا دیا گیا
الرحمن علی العرش استوى کہ رحمان نے عرش پہ استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے. ہمیں تو عرش کا پتہ دیا جاتا ہے اور عرش ایسا بے چین ہے جیسے جنگل میں پیاسا بھیڑیا پانی کے لیے. اے عرش ہمیں تو تیرا پتہ دیا گیا اور تو بھی بے چین ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے. عرش نے ایک سرد آہ کھینچ کے کہا با یزید رونا تو یہی ہے, تم پوچھتے ہو تو عرش کا پتہ دیا جاتا ہے, اور جب عرش پوچھتا ہے کہ تو کہاں ہے, میں تجھے کہاں تلاش کروں, تو جواب آتا ہے با یزید کے دل میں چلا جا, تو مجھے وہیں پر پا لے گا. جب دل میں یار آتا ہے, جب دل میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ان کا عشق آتا ہے, تو پھر وہ دل خدا کا عرش بن جاتا ہے. پھر وہ دل خدا کے انوار, اس کی تجلیات کا گویا کہ مرکز بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا میرے بندے تیرا باغ کون سا ہے؟ بندہ کہے گا میرا باغ تو جنت ہے. کوئی بات نہیں, نہ جھڑکے, دل کی بات ہو رہی ہے بھائیو, نہ جھڑکا کرو. ولی کی دو ہی پہچان ہے, ولی کی دو پہچان ہے, ایک جو اپنا دل سنوار لے وہ ولی ہوتا ہے, اور جو دوسروں کا دل سنبھال لے وہ ولی ہوتا ہے. یا دل سنوارو, اور جب دل سنور جاتا ہے تو دل سنبھالو, جھڑکا نہ کرو. ہمارے بزرگوں نے دل نہ ٹوٹے اس کے لیے روزے توڑ دیے, اس لیے کہ جس دل میں یار بستا ہے, جس دل میں یار بستا ہے اس دل کو توڑا کیسے جا سکتا ہے؟ جس دل میں یار بستا ہے اس دل کو توڑا کیسے؟ جھڑکا نہ کرو کسی کو, مت جھڑکنے کی عادت ختم کر دو. ہم صوفیوں کے ماننے والے ہیں, ہم جھڑکنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم پناہ دینے والے لوگ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان محبوب الہی صاحب سجادہ, نعرہ تکبیر. اپنا دل سنوارو, دوسروں کا دل سنبھالو, اسی کو ولایت کہتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا اللہ بندے سے پوچھے گا بندے تیرا باغ کون سا ہے؟ اللہ میرا باغ جنت ہے. پھر اللہ پوچھے گا میرا باغ کون سا ہے؟ اللہ تو مکان سے پاک ہے. اللہ فرمائے گا میرا باغ تو تیرا دل ہے. اب جنت میں تیری خاطر میں نے شیطان کو نکال دیا, تیرے باغ سے میں نے شیطان کو نکال دیا. جنت سے تیرے آنے سے پہلے جو تجھے تکلیف پہنچا سکتا تھا میں نے تیرے باغ سے شیطان کو نکال دیا. کیا تو نے بھی میرے باغ سے شیطان کو نکالا تھا؟ کیا تو نے بھی میرے باغ سے شیطان کو نکالا تھا؟ دل سنوارنے کی بہت ضرورت ہے, اس لیے کہ قربان جائیں. میں بات اختتام کو لے جانے لگا تھا, ہو سکے تو جانوروں کا بھی دل مت دکھایا کرو, چونکہ ممکن ہے حالانکہ انسانوں کی طرح جانوروں کے پاس دل نہیں ہے, لیکن اہل دل تو سب کو اپنے آپ پر قیاس کرتے ہیں. ہو سکے تو جانوروں کا بھی دل مت دکھایا کرو, اس لیے کہ کچھ بھی ہے مگر ہے تو اللہ کی مخلوق. اللہ کی مخلوق سے پیار کرو. جب دل سنورتے ہیں تو بندے کی آنکھیں خود بخود سنورتی ہے. اور بس اختتام کو چلتے چلتے جب آنکھیں سنور جاتی ہے تو عبادت کی لذت میسر آتی ہے. رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا رابعہ تو اللہ کی اتنی عبادت کرتی ہے, کیا اللہ کو دیکھا بھی ہے؟ تو رابعہ کہتی ہے نہ دیکھا ہوتا تو عبادت کیوں کرتی؟ کیا بات ہے, کیا بات. نہ دیکھا ہوتا تو عبادت. اب جو آنکھیں پکچر کے پوسٹر دیکھیں وہ قدرت کے جلووں کو کب مشاہدے میں لے گی؟ جو آنکھیں راتوں کو زنا کے مناظر دیکھیں وہ آنکھیں حضور علیہ السلام کا جلوہ کب دیکھے گی؟ ارے اپنے آپ کو مٹاؤ, نفس کو مٹاؤ, مٹ جائے یہ بے خودی, مٹ جائے یہ خودی, مٹ جائے یہ خودی, تو وہ جلوہ کہاں نہیں. اپنے نفس کو مٹاؤ, نفسانی خواہشات کو مٹاؤ, آنکھوں کو آوارہ ہونے سے بچاؤ. آنکھیں سورے گی, عبادت میں لذت آئے گی. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا سرکار عبادت میں لذت نہیں آتی. میں کچھ نہیں کہوں گا, آج آپ کی عدالت میں فیصلہ آپ کو کرنا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو عبادت میں لذت آتی ہے؟ گناہ میں تو لذت آتی ہے, عبادت میں لذت نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی؟ سید الطائفہ جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا عبادت میں لذت نہیں آتی. فرمایا شاید
तूने किसी जानी की आंखों में झांक लिया है, इसीलिए अल्लाह ने तेरी इबादत से लज्जत को छीन लिया है। जानी की आंखों में झांक लो तो इबादत से लज्जत चली जाती है। जो कौम खुद गुनाह करके गुनाह के मनाजिर देखें, जो कौम खुद ज़िना करके ज़िना के मनाजिर देखें, उन्हें इबादत की लज्जत कैसे आ सकती है। याद रखना, जब मुसलमानों की आंखें अल्लाह के खौफ से रोती थी, खुदा ने आंखों में वो चमक पैदा की थी कि निगाहें उठती थी और दुनिया के हालात बदल जाते थे। मैं अपनी गुफ्तगू को तवील करना बेअदबी से बहुत करीब समझ रहा हूँ, इसलिए कि अगर हुक्म ना होता हज़रत का तो मैं कभी ये जुमले कहने की जुरत न करता। लेकिन आप सब के सामने मैं अलल ऐलान अपने मखदूम इब्ने मखदूम के सामने ये ज़रूर कहूँगा, ज़बान मेरी थी, बात इनकी, मैं नहीं ये बोल रहे थे। अच्छी बातें इनकी तरफ से थी, कोई बुरी बात हो ये मेरे नफ्स की, चाहे वो गुनाह परवरी का घिनौना अंदाज था जिससे मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह पहले मेरा दिल संवार दे और फिर आप सबका दिल संवार दे। अल्लाह हमें दिल संवारने और दिलों को संभालने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो अल्लाह माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला